بسم اللہ الرحمن الرحیم افیم ولا تنہرہما صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے وقت نہایت مختصر ہے، میں صرف آپ سے ٹوٹل 3 باتیں کروں گا، اس کے لیے آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے اف ہوتا ہے اس سے مراد وہ اف ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کر دیں، پخانہ بھی بستر پہ کر دیں، اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کر اس کی صفائی کی اور ماں یا باپ کے دل سے صرف یہ خیال بھی گزر گیا کہ اولاد کو اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، تو ماں باپ کے دل سے اس خیال کا گزرنا بھی لفظ اف ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے اس گندگی کی صفائی کرے۔ اصل میں ہمارا جو رب رسول سے رشتہ ہے وہ صرف دکھوں کا ہے، ہمارا رب رسول سے رشتہ خوشیوں کا نہیں ہے۔ کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، انتقال ہو جائے تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رب رسول ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم نے رب رسول سے جو رشتہ بنایا وہ صرف دکھوں کا بنایا، ہمارا رشتہ رب رسول سے خوشیوں کا نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ سے گوش گزار کرنی ہے، یہ جو ایصال ثواب ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو ایک رسم بنا دیا گیا۔ آپ ایصال ثواب کو بنیادی طور پہ صرف سمجھ لیں، ایک بندہ ہے وہ ایک مارکیٹ بناتا ہے یا پلازا بناتا ہے اور اس کو وہ کرائے پہ دے دیتا ہے۔ اب جتنی دیر اس کی مارکیٹ چلتی رہے گی اس کو کرایہ ملتا رہے گا، پلازا چلتا رہے گا، شادی ہال چلتا رہے گا، تو اس کو منافع ملتا رہے گا۔ لیکن کسی بھی وجہ سے اگر اس کو بند کر دیا جائے تو اس کا منافع آنا بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا نفع باقی ہوتا ہے، اور جب چیز باقی نہ رہے تو اس کا نفع بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ہم جب اپنے کسی عزیز کے جانے پر محفل کرواتے ہیں تو محفل میں 2 کام ہوتے ہیں، ایک ذکر ہوتا ہے اور دوسرا ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ یہ جو ذکر چل رہا ہے اس کا ثواب مرنے والے کو تب تک پہنچے گا جب تک یہ ذکر جاری ہے۔ جب محفل مکمل ہو جائے گی تو ثواب جانا بند ہو جائے گا، کیوں کہ جب چیز باقی نہیں ہے تو اس کا نفع باقی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو کھانا بناتے ہیں اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن تب تک جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی کھانا کھانے والے کو کھانا ہضم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، تو اس کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں جانے والے کے لیے یہ 2 ہی ایصال ثواب ہوتے ہیں، محفل کروا لو اور کھانا بنا لو۔ ان دونوں کا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ان دونوں کا ثواب ایک مدت تک ہے۔ ابھی محفل مکمل ہوگی تو محفل کا ثواب جو جا رہا ہے یہ رک جائے گا، اور جو کھانا بنایا ہے اس کا ثواب تب تک جائے گا جب تک کھانے والے کو ہضم نہیں ہو جاتا۔ محفل مکمل ہو گئی، کھانا کھانے والے کو کھانا ہضم ہو گیا تو جو ثواب پہنچ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ماں باپ نے اولاد کو اس لیے نہیں پالا ہوتا کہ وہ رسم نبھانے کے لیے چند لمحوں کے لیے ماں باپ کو ایصال ثواب کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ماں باپ کا چیلم ہوتا ہے نا تو بڑی لمبی لمبی پرچیاں آتی ہیں کہ اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا ہے، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا ہے۔ اتنی لمبی لمبی پرچیوں میں سوال یہ بنتا ہے کہ مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوتا ہے؟ یعنی میرا باپ ہے،
وہ ساری زندگی مجھے پالنے کے لیے اپنے مالک سے گندی گالیاں بھی سنے، میری پرورش کے لیے اپنے مالک کے آگے ہاتھ بھی پھیلائے، اور جس وقت میرے باپ کو میرے پڑھے ہوئے قرآن کی ضرورت ہو تو میں مدرسوں میں جا کے ترلے کروں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ مدرسوں کے پڑھے ہوئے قرآن کا انکار نہیں ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن میرے باپ نے میری پرورش کے لیے دھکے کھائے تھے، تو میں نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا؟ ہم لوگ اپنی اولاد کو رسم و رواج دے رہے ہیں، دین نہیں دے رہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ ماں یا باپ کو دفن کرنے کے بعد بیٹا جب گلی کے کنارے آتا ہے نا، تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ کاش ماں باپ نے اولاد کو یہ سمجھایا ہوتا کہ بیٹا ہمارے جانے کے بعد کھانا بنے یا نہ بنے، کم از کم اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کر لینا۔ مثال کے طور پہ قبر میں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوتے ہیں، اور بیٹا اور بیٹی گھر میں چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کرو تو ان کی قبر پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اب جس ماں باپ نے اذیتیں برداشت کر کے اولاد کو پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے، وہ بیچارے وہاں قبر کی تنہائیوں میں عذاب میں اور حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بچوں کو فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ زمین پہ کھڑا ہو کے آسمان کی طرف دیکھتا نا، چاندنی رات ہو اور ستارے جگمگا رہے ہوں، تو جب آسمان پہ کہیں کہیں تارا جگمگاتا ہے تو آسمان بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جب آسمان کے فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جس کے ماں باپ قبر میں حساب دے رہے ہیں، اگر اسی کا بیٹا اس کی قبر کے سرانے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے، نیچے ماں یا باپ سے پوچھا جائے بتا تیرا رب کون ہے، اور اوپر بیٹھ کے بیٹا پڑھ رہا ہو الرحمن الرحیم، وہ رب رحمان بھی ہے، وہ رب رحیم بھی ہے، بتائیں مرنے والے کو سکون ملا کہ نہیں ملا؟ لیکن ہم نے اولاد کو رسم اور رواج دیا، دین نہیں دیا۔ اگر ہم دین دے کے جائیں گے تو مرنا آسان ہوگا، اگر رسم و رواج دیں گے تو کیا ہوگا؟ آج ہم کسی کے چیلم میں آ کے بیٹھے ہیں، کل کو ہمارا چیلم بھی ہوگا، لوگ آئیں گے کھانا کھائیں گے چلے جائیں گے۔ اب تو دعا مانگنے کا انداز بھی کیا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا وسیع رزق ہے وہ دعا کے لیے پورے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو جو سلوک ساری زندگی ہم نے مرنے والوں کے ساتھ کیا ہے نا، کل کو وہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آخری دو باتیں اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ آپ تصور کریں آپ اپنے بچوں کو 1 کروڑ کا گھر، 50 لاکھ کی گاڑی کما کے دے جاتے ہیں، لیکن باپ کے مرنے کے بعد اس کے 4 جوان بیٹے ہوں اور وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کے اگر کسی کو ٹیلی فون کریں کہ آ کے ابو کو غسل دو، آپ میرے سوال کا جواب دیں مرنے والے نے کیا کمایا ہے؟ اس سے بڑا تو غریب مرے ہی کوئی نہیں ہے، جس کے مرنے کے بعد اس کے سگے بیٹے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، اس سے بڑا تو غریب بندے کوئی نہیں مرا۔ لیکن ہم اپنی اولاد کے لیے جائیداد بنانی چاہیے۔ رسول کریم کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو کسی کا محتاج کر کے نہ جاؤ، ان کے لیے وسائل پیدا کرو، لیکن وسائل کے ساتھ اتنا دین بھی پیدا کرو کہ مرنے کے بعد آپ کو غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ جس اولاد پر آپ کو مان ہے نا کہ میرے پتر نے، میری باواں نے، اور میرے بھائی، آپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا بھی بچے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جس صابن کے ساتھ ماں باپ کو نہلایا جاتا ہے نا، بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں دوبارہ استعمال نہیں کرتے۔ آپ اور میں کس گمان میں ہیں؟ تو رسم و رواج نبھائیں، لیکن اس سے پہلے دین دیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم اصالہ ثواب کے لیے چلے جائیں، ہم جا کے فاتحہ بھی پڑھ لیں، ایک ترازو میں آپ مدرسے کا پڑھا ہوا 1000 قرآن رکھ دیں اور دوسرے ترازو میں سگے بیٹے نے قرآن کا 1 رکوع پڑھا ہو، بتاؤ ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے بڑھنی ہے؟ آپ تصور کریں بچہ ساری زندگی، سارا سال
اپنے ماں باپ کے لیے سپارہ ایک نہ پڑے، سال بعد 2 دیگیں پکانے سے ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی؟ ہم سنی لوگ ہیں، لیکن ہم نے سب سے بڑا ظلم مرنے والوں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں میں بند کر دیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ برادری جمع کر لو، دیگیں پکا لو، ماں باپ بخشے گئے ہیں۔ اور بھائی مرنے والا ہماری دیگوں کا محتاج نہیں ہے۔ بیٹے اور بیٹی نے باپ کے لیے سپارہ ایک نہ پڑھا ہو، ماں کے لیے قرآن کا پارہ ایک نہ پڑھا ہو، دیگ پکانے سے ماں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جو کھانا پکا ہے وہ مردے نے کھانا ہے کہ زندہ بندوں نے کھانا ہے؟ زندہ بندوں نے کھانا نا، تو مرنے والے کے لیے کیا کیا؟ آنے والے بھی ہمارے اتنے مہربان ہیں کہ آتے وقت جتنا اچھا رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل لے آتے ہیں، وہ پھل تو زندہ بندے کھا جائیں گے، مرنے والے کے لیے کیا لائے ہو؟ تو جو سلوک ہم نے ساری زندگی مرنے والوں کے ساتھ کیا ہے نا، وہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ صرف پیغام اتنا ہے کہ اپنی نسل کو اتنا دین ضرور دے جانا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، مرنے کے بعد مرنے والے میں کوئی عیب نکل آئے نا، نہلانے والا سگا بیٹا ہو تو کسی کو نہیں بتائے گا میرا باپ ایسا تھا، اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں۔ غیر تو جگہ جگہ تذکرے کرتا، بھئی چہرہ بگڑ گیا تھا، میت وزنی ہو گئی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ اس واسطے نسلوں کو اتنا دین ضرور دے کہ آپ کو مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ گھر آپ نے بنا دیا، گاڑی آپ نے بنا دی ہے، لیکن اگر آپ کے بچے نے آپ کو مرنے کے بعد ہاتھ نہیں نہ لگایا تو آپ سے بڑا غریب بندہ مرا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی دولت کس کام کی آئی؟ اور جس اولاد کے لیے آپ نے اتنا جوڑ دیا ہے نا، 1000 روپیہ اجرت دے کے اپنے باپ کو غسل دلوایا جاتا ہے، 1000 روپیہ مزدوری دی جاتی ہے کہ میرے باپ کو آ کے نہلا دو۔ اس واسطے اس دن کی غربت سے ڈر جائیں کہ جب سگے بیٹے یہ کہیں گے ابو کی موبائل ہے، یہ نشانی ہے، میں رکھوں گا، ابو کی گاڑی ہے، ابو کی نشانی ہے، میں رکھوں گا، لیکن باپ کے بدن سے جو کپڑے اترتے ہیں نا، وہ کوئی نہیں نشانی سمجھ کے رکھتا، اس کو تو 2 یوں انگلیوں سے اٹھاتے ہیں، پورا ہاتھ بھی نہیں ڈالتے باپ کے کپڑوں کو۔ تو اس واسطے اگر اولاد کو دین دے دو گے نا تو مرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ سے میرا سوال ہے، مرنے والے کا بچہ ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ مرنے والے کا بچہ اگر انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو، حافظ قرآن ہو تو، سناؤ مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ آپ ایک مولوی ڈھونڈ رہے ہو جنازہ پڑھانے کے لیے، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے قرآن حدیث والے کھڑے ہوں گے۔ فیصلہ کیوں مولا علی نے فرمایا جب کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کا خیال رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو، جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہاری جنازے کی پہلی صف ویسی ہوگی۔ تو اس واسطے مرنے والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں، لیکن کبھی سوچیں کہ اگر آج آنکھیں بند کرنی پڑ گئی تو کیا میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھنے کی بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس اولاد کے لیے سارا دن مزدوری کر رہے ہو، دھکے کھا رہے ہو نا، اولاد کو پالنے کے لیے کر رہے ہو نا۔ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے، اگر انسان نے صرف اپنے لیے جینا ہو نا تو اس کو داتا دربار کافی ہے، سونے کی جگہ بھی ہے، کھانے کو روٹی بھی ہے، لیکن مزدوری کس کے لیے کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے۔ اور اگر وہی بچے آپ کے لیے دعا مانگنے کے بھی قابل نہ ہو تو آپ نے کیا کمایا؟ اس بات کو یاد رکھیں، بیٹوں کی ہچکیاں آپ کی بخشش نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کے جنازے میں ہچکیاں لے کے رو رہا ہو، کیا اس کے آنسو آپ کی بخشش کروا دیں گے؟ اور اگر وہ ہاتھ باندھ کے خاموش کھڑا ہو، اس کی زبان پہ کوئی جملہ ہی نہ ہو، آپ نے کیا کمایا؟ ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں نسلوں کو سب کچھ اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر ہم دیتے ہیں نا، وہاں اتنا دین بھی دے دو کہ مرنے کے بعد ترسنا نہ پڑے۔ ماں بیٹی کا گھر برتے برتے مر جاتی ہے، جس دن بیٹی چلنا شروع کرتی ہے ماں جہیز بنانا شروع کرتی ہے، اور ماں مر جاتی ہے بیٹی کا گھر برتے برتے، لیکن بیٹی آتی ہے کانٹے اتارتی ہے، چوڑیاں اتارتی ہے،
لیکن ماں کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس ماں نے کچھ نہیں کمایا. اس لیے آپ اپنی نسلوں کو سب کچھ دیں، سب کچھ دیں، لیکن اتنا دین ضرور دے کے جانا کہ مرنے کے بعد ترسنا نہ پڑے. یہ نہ ہو ہم قبر کی تنہائیوں میں ترس رہے ہوں اور ہمارے بچے چاول بانٹنے میں لگے ہوں. کھانا پکانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن پہلے دین تو نبھا لو، پہلے ماں باپ کی بخشش تو کروا لو. یہ سنیوں کی طرف سے ظلم ہے کہ ہم ماں باپ کو دیگوں میں تول دیتے ہیں کہ دیگیں پکا لو، ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی. ماں باپ کی بخشش ہماری پکائی ہوئی دیگیں نہیں ہے، ہمارا پڑھا ہوا قرآن ہے. اس واسطے ماں باپ سے یہ ظلم نہ کرنا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے دے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.